بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامیاب مومن کی، کامیاب مسلمان کی نشانیاں اور اس کی علامتیں بیان کر رہا تھا۔ پارٹ 1 میں 2 علامتیں بیان کی ہیں اور یہ پارٹ 2 ہے جو باقی علامتیں رہ گئی ہیں، جو اوصاف رہ گئے ہیں، وصف رہ گئے ہیں، وہ اس میں بیان کر رہا ہوں۔ اس کو آخر تک لازمی سنیں اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں۔ یہ قیمتی باتیں ہیں، زندگی بدل دینے والی باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کامیاب مومن کی تیسری صفت بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ سے مراد اپنے مال سے مقرر شرح کے مطابق حصہ نکال کر غریبوں مسکینوں پر خرچ کرنا۔ اب آیت کا معنی یہ ہوگا کہ وہ مومن جو غنی ہیں وہ خدا کے دیے ہوئے رزق سے اس کے حکم کے مطابق زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن بعض علماء نے یہاں لفظ زکوٰۃ سے اس کا لغوی معنی پاکیزگی مراد لیا ہے، تو ان کی توجیہ کے مطابق آیت کا معنی یہ ہوگا کہ مومن ایسے اعمال صالحہ کرتے ہیں جو روح اور قلب کے تزکیہ کا باعث بنتے ہیں، اور وہ ایسی علاشوں سے اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں جن سے دل کا آئینہ غبار آلودہ ہو جاتا ہے اور روح کی پاکیزگی جو ہے منہدم ہو جاتی ہے، یعنی کم ہو جاتی ہے۔ تفسیر حدیث مبارکہ میں زکوٰۃ ادا کرنے کے فضائل اور نہ دینے کی وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط کڑوں میں کر لو اور اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالی مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گھنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا کہ جس کے سر پر 2 نشان ہوں گے۔ وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی جو ہے وہ سانپ اس کا منہ کو پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ بخاری کی حدیث۔ تو اس آیت کی دوسری تفسیر سے معلوم ہوا کہ کامیابی کے لیے تزکیہ باطن اور اصلاح نفس ضروری ہے۔ آپ کے منجملہ فرائض میں سے تزکیہ بھی ہے، یعنی امت کے قلوب میں سے غیر اللہ کی محبت اور غیر اللہ کا خوف ختم ہو کر اللہ وحدہ لا شریک کی محبت اور اللہ تعالی کا خوف پیدا ہو، اور ان کے قلب اور روح سے بری خصلتیں جیسے تکبر، ریاکاری، بغض اور حسد اور دنیا کی محبت وغیرہ ختم ہو کر نیک اور صاف اور عمدہ اخلاق پیدا ہو، کیونکہ جب تک دل غیر اللہ اور گندے اور صاف کی علاشوں سے پاک نہیں ہوتا اس وقت تک اس میں محبت الہی، معرفت خداوندی اور رضا باری تعالی، اطاعت رسول، عقیدہ ختم نبوت اور عمدہ اور صاف و اعلی اخلاق کبھی بھی پیدا نہیں ہو۔ چوتھی علامت ہے کامیاب مومن کی، چوتھی صفت یہ ہے کہ والذین هم لفروجهم حافظون الی الاخر، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں، پس بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان والے زنا اور زنا کے اسباب و لوازمات وغیرہ حرام کاموں سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، البتہ اگر وہ اپنی بیویوں اور شرعی باندیوں کے ساتھ جائز طریقے سے صحبت کریں اس میں ان پر کوئی ملامت نہیں۔ جو بیویوں اور شرعی باندیوں کے علاوہ کسی اور ذریعے سے شہوت پوری کرنا چاہیں تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں، حلال سے حرام کی طرف تجاوز کرتے ہیں۔ یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ نفسانی خواہشات کی تکمیل کلی طور پر ممنوع ہو اور مسلمان جوگیوں، راہبوں اور سنیاسیوں کی طرح شادیوں ہی سے کنارہ کش ہو جائیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ مست ہاتھی کی طرح لوگوں کی آبروئیں برباد کرتے رہیں اور انسانی معاشرے کو لا علاج بیماریوں کے تحفے دیتے رہیں اور نئی نئی الجھنیں پیدا کر کے سوسائٹی کے امن اور اس کی سلامتی کو زہر و زبر کرتے رہیں۔ حدیث پاک میں زبان اور شرمگاہ کو حرام اور ممنوع کاموں سے بچانے پر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے لیے اس چیز کا ضامن ہو جائے جو اس کے جبڑوں کے درمیان میں ہے، یعنی زبان کا
اور اس کا جو اس کے دونوں پاؤں کے درمیان میں ہے یعنی شرمگاہ کا، تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث۔ تو اسلام میں نفسانی خواہش کی تکمیل کے دو ہی طریقے ہیں، اپنی منکوحہ بیوی اور مملوکہ کنیز۔ اس کے بعد نفسانی خواہش پوری کرنے والوں کے بارے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو جو ان کے سوا کچھ اور چاہے تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ تو ان دو طریقوں کے علاوہ سارے طریقے شریعت نے حرام کر دیے ہیں۔ علامہ علی بن محمد حازن علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اپنے ہاتھ سے قضاء شہوت کرنا حرام ہے، اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک امت کو عذاب دیا جو اپنی شرمگاہوں سے کھلا کرتے تھے۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ جب قرآن نے یہ بات بیان کر دی کہ دو ہی طریقے ہیں، تو اب جو شیعہ لوگ ہیں جو متع کو جائز سمجھتے ہیں بلکہ اس کی فضائل بیان کرنے میں بڑی مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں، تو جب یہ آیت آ گئی ہے تو اس میں کوئی بحث اور تخصیص کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں فقط ان غیرت مند شیعوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، بغیرتوں کی بات نہیں ہو رہی، غیرت مند جن کے اندر علم ہے، انسانیت ہے، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو اس امر کے لیے پسند کرتے ہیں کہ کوئی ان کے ساتھ متع کرے، یا وہ بھی اسی طرح متع کرتی پھرتی ہیں؟ اگر یہ بات ان کو کہی جائے تو وہ لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ جب وہ لڑنے کے لیے آ جاتے تو پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کے یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے؟ پھر وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کے ساتھ کیوں کھیلتے ہیں؟ کیوں پھر اپنا منہ بھی کالا کرتے ہیں اور ان کا بھی کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کیا شریعت اسلامیہ میں امیر اور غریب، شاہ و گدا کے لیے الگ الگ قوانین ہیں؟ کیا سوسائٹی کے مختلف طبقات کے لیے عزت و کرام کی الگ الگ معیار مقرر ہیں؟ ایک فعل جو ایک خاندان کے لیے باعث شرمندگی اور عار ہے، کیا دوسرے خاندان کے لیے باعث عزت و وقار ہو سکتا ہے؟ دارا کچھ تو انصاف کرو، جو غیرت مند شیعہ ہیں وہ غور و فکر کرو۔ اس مسئلہ کی تحقیق کرتے ہوئے جب آپ شیعہ کی مشہور کتاب تہذیب الاحکام جلد 7 صفحہ نمبر 25 اس میں جب آپ پڑھیں گے تو اس میں وہ جو شیعہ ہے شیخ الطائفہ ابی جعفر الطوسی وہ لکھتا ہے کہ خاندان نبوت کی خاتون کے ساتھ بھی متع کرنے میں کوئی حد نہیں۔ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، یعنی ان کی سوچ دیکھو، اور وہ اپنے آپ کو کہتے کہ ہم جو ہیں اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، اپنا بلکہ ان کو دین اور ایمان سمجھتے ہیں، ان کی تعظیم و تکریم۔ اور یہ ان کی بکواسات سنیں، ان کی کتابوں میں پڑھے کیا لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب مومن کی 5ویں اور 6ٹھی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اور وہ جو اپنی ایمانتوں اور اپنے وعدے کی رعایت کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت میں فلاح حاصل کرنے والے اہل ایمان کے مزید 2 وصف بیان کیے گئے کہ اگر ان کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت نہیں کرتے، اور جس سے وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں۔ تو ایمانت اور عہد کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ قرطبی علیہ رحمہ وہ لکھتے ہیں کہ ہر قسم کی ذمہ داری جو انسان اپنے ذمہ لیتا ہے، وہ اس کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے، گفتار سے ہو یا کردار سے، یہ لوگوں کی معاشرت اور وعدہ وغیرہ کو عام ہے، اس کا پورا کرنا مسلمانوں کی امتیازی شان ہے۔ تو ملت اسلامیہ کا ہر فرد، فقیر ہو یا امیر، وزیر ہو یا صدر یا کوئی بھی ہو، وہ اسلامی معاشرے کا ایک ذمہ دار فرد ہونے کی حیثیت سے جو فرائض اس پر عائد ہوتے ہیں اور جو عہد و پیمان وہ کسی سے کرتا ہے، ان سب کو بخوبی انجام دینا مومن کی خصوصی صفات میں سے ایک اہم صفت ہے۔ چنانچہ ایک صحیح حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عہد شکنی اور امانت میں خیانت کو منافق کی علامت قرار دیا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے 6 چیزوں کے ضامن ہو جاؤ، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ نمبر 1 کہ بات بولو تو سچ بولو، اور نمبر 2 وعدہ کرو تو پورا کرو، اور نمبر 3 تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو ادا کرو، اور نمبر 4 کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور نمبر 5 کہ اپنی نگاہوں کو پست کرو، اور نمبر 6 کہ اپنے ہاتھوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب مومن کی 7ویں صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی قائم
کامیابی حاصل کرنے والے وہ مومن ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور انہیں ان کے وقتوں میں ان کی شرائط و آداب کے ساتھ پابندی سے ادا کرتے ہیں اور فرائض اور واجبات اور سنن اور نوافل سب کی نگہبانی رکھتے ہیں۔ نماز میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت و تاثیر رکھی ہے کہ وہ نمازی کو گناہوں اور برائیوں سے روک دیتی ہے، مگر ضروری ہے کہ اس پر پابندی سے عمل کیا جائے اور نماز کو ان شرائط و آداب کے ساتھ پڑھا جائے جو نماز کی قبولیت کے لیے ضروری ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کیجئے، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو اس طرح حدیث میں ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ فلاں شخص راتوں کو نماز پڑھتا ہے مگر دن میں چوری کرتا ہے، تو نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی نماز ان قریب اس کو اس کے برے اعمال سے روک دے گی۔ ان 7 اوصاف سے متصف ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے 10 اور 11 آیت میں جنت الفردوس کا وارث بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ وارث ہیں یہ جنت الفردوس کی میراث پائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو لفظ وارث میں اس طرف اشارہ ہے کہ جس طرح مورث کا مال اس کے وارث کو پہنچنا قطعی اور یقینی ہے، اسی طرح ان 7 اوصاف والوں کا جنت الفردوس میں داخلہ یقینی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نماز میں خشوع اختیار کرنا، لغویات سے بچنا، نفس کی اصلاح کرنا، ناجائز شہوات سے بچنا، ایمانت کی پاسداری کرنا، معاہدوں کو پورا کرنا اور نماز کے تمام آداب کی رعایت رکھنا ایسے اوصاف ہیں جس مومن میں یہ آ جائیں اللہ تعالیٰ نے اسے کامیاب قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 7 اوصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں فردوس کی میراث پانے والوں اور اس کی عظیم و شان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے والوں میں سے بنا دے اور جہنم کی طرف لے جانے والے تمام اسباب سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔